اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رمضان المبارک کورس کے تیسرے درس کا ابتدا رؤیت ہلال کے مسائل سے کریں گے۔ رؤیت ہلال کا مطلب یہ ہے کہ چاند دیکھنا، رمضان المبارک کا چاند دیکھنا، عید الفطر کا چاند دیکھنا، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنا، اور تمام مہینوں کا چاند دیکھنا، خصوصاً ان میں رمضان المبارک کا چاند اور عید الفطر کا چاند قابل ذکر ہیں۔ رؤیت ہلال کون دیکھ سکتا ہے، کون نہیں دیکھ سکتا؟ اگر کوئی دیکھ لے تو اس کی شہادت معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا اگر کوئی شخص جو ہے جہاز میں سفر کر رہا ہے، اس نے چاند دیکھ لیا، یا کوئی دوربین میں چاند دیکھ رہا ہے، یا جو ہے اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، آج ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ ان مسائل کا حل شریعت کی روح سے کیا ہے، اور شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے، اور شریعت ہمیں کس چیز کی اجازت دیتی ہے، اور کن کن گواہان کی گواہی قبول کرتے ہیں، شہادت قبول کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رؤیت ہلال یعنی چاند کے سلسلے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس سلسلے میں دو جز ہیں۔ پہلا جز جو ہے چاند دیکھنا، اور دوسرا جز جو ہے وہ چاند دیکھنے کی شہادت۔ پہلا جز چاند دیکھنا، دوسرا جز چاند دیکھنے کی شہادت۔ چاند دیکھنا جو ہے مختلف طریقوں سے آج کل ہوتا ہے، جن میں سے زیادہ تر طریقہ یہ دوربین کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایسا دوربین ایجاد کیا جائے، ہے بھی اس طرح کے دوربین ہے، لیکن اگر اس دوربین سے اگر آپ چاند کو افق کے اوپر سے جو ہے وہ دیکھ لیں، یعنی ایسے دوربین ایجاد ہوئے ہیں کہ ایسے سیارچوں کو انہوں نے دریافت کیا ہے کہ جس کا کوئی تصور اور گمان بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے کہ دوربین بھی ایسا ہو کہ وہ چاند تو ہوتا ہے، وہ غائب نہیں ہوتا، وہ کہیں جاتا نہیں ہے، چاند ہوتا ہے لیکن ہمارے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، یا گرد و غبار کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا، یا جو ہے مطلع صاف نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے چاند نظر نہیں آتا۔ اگر آپ ان دوربین کا استعمال کریں تو اس کے ذریعے سے چاند نظر آ سکتا ہے، مگر وہ دوربین جو افق سے اوپر جو سیارچی ہے ان کو بھی دریافت کرتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل چیز جو ہے وہ چاند میں رؤیت ہے، یعنی لوگوں کا اپنے آنکھوں سے چاند کو دیکھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح ہے کہ وہ جہاز میں اوپر چلا جائے، 20,000 فٹ اوپر چلا جائے، تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے 20 منزل عمارت پر چڑھ جائے، یا جو ہے 30 منزل عمارت پر چڑھ جائے، یا جو ہے اسی طرح 10 منزل عمارت سے جو ہے چاند کو دیکھیں، تو اس کی بھی گواہی معتبر ہوگی اگر اس کے ساتھ بہت لوگ ہوں۔ اسی طرح شریعت نے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھ دی ہے، فقہاء کرام نے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ چاند دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح چاند دیکھنے کے پھر کئی اقسام ہوتے ہیں، دوربین وغیرہ، جہاز وغیرہ، ہم نے مفصل بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے دوسرا جز جو ہے وہ چاند کی شہادت ہے۔ مثلا ایک شخص ایسا ہے جو اپنے گاؤں میں، محلے میں جو ہے بہت زیادہ بدنام ہو، یا صادق اور امین نہ ہو، یا اس طرح جو ہے بعمل نہیں ہو، سنن اور فرائض اور مستحبات کا جو ہے وہ اہتمام زیادہ تر نہیں کرتا ہو، تو اس کی بھی قواعد، اگر وہ شخص جو ہے چاند دیکھ لیں، اگر وہ شخص چاند دیکھ لیں لیکن اس کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی گئی، تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ مثلا اس نے جو ہے 29 شعبان پر چاند دیکھ لیا اور اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پہلے تاریخ کو وہ روزہ رکھے،
اور لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہوگی کہ آپ روزہ نہ رکھیں اس لیے کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 29 شعبان ہی کو آپ کو چاند نظر آئے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 29 شعبان کو کسی کو بھی جو ہے چاند نظر نہ آئے، بلکہ پھر 30 شعبان کو چاند نظر آنے لگے تو بھی ٹھیک ہے، رمضان مبارک 29 مہینوں کا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر کوئی اور صحابہ کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ 29 شعبان کو چاند کے لیے نکلا کرو اور چاند کو ڈھونڈو، اگر چاند نہیں ملا تو پھر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، پھر جو ہے رمضان 29 دنوں کا ہوگا، اور اگر آپ نے چاند دیکھ لیا تو پھر رمضان مبارک 30 دنوں کا ہوگا۔ اسی طرح چاند دیکھنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان پر یہ جو ہے فرض کفایہ ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ شعبان اور رمضان کی 29 تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت چاند دیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ رمضان کا چاند اور روزہ ارکان دین میں سے ہے جو چاند دیکھنے پر موقوف ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تاریخوں کے حساب سے آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ چاند کے حساب سے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ چاند کے بارے میں نجومی کی رائے غیر معتبر ہے، اس لیے کہ نجومیوں کا قول خواہ کتنا ہی دقیق نظریات کی بنا پر ہو، ان میں قطعیت نہیں پائی جاتی، کیونکہ اکثر اوقات ان کی رائے باہمی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ایک نجومی یہ کہتا ہے کہ یار فلاں دن فلاں ستارہ اس وقت وہاں پر ہوگا، فلاں کہتا ہے کہ نہیں اس وقت وہاں پر نہیں ہوگا بلکہ فلاں جگہ پر ہوگا، تو اس لیے ان کی رائے میں اکثر اختلافات ہوتی ہے، ان کی رائے غیر معتبر ہوگی۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر جو ہے یہ موجود ہے، یہ بات بہت زیادہ موجود ہے، اور میں اکثر جو ہے اپنے بڑوں سے سنتا ہوں کہ شریعت میں رجب کی چوتھی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ جس دن رجب کی چوتھی تاریخ ہوگی اس دن رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، شریعت میں اس کا اعتبار نہیں۔ اگرچہ چاند نہ ہو تو روزہ نہ رکھنا چاہیے، اگر چاند ہو تو روزہ رکھیں گے، چاند نہ ہو تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس لیے رجب کی 4 تاریخ کا تعین کرنا شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے کہ جس میں روزہ نہ ہو، اس لیے کہ یہاں پر روزے کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ہندو دھرم بدھ مذہب میں برت یعنی روزہ رکھنا مذہب کا رکن ہے، اور پارسیوں کے یہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ الغرض دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کی فرضیت اور اہمیت پائی جاتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم و ملت میں روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے۔ چاند دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ چاند بہت بڑا ہے اور کل کا معلوم ہوتا ہے، یہ بری بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ ایسا کہا کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کا اعتبار نہ کرو، اور نہ ہندوؤں کی اس بات کا اعتبار کرو کہ آج دوج ہے، آج ضرور چاند ہے۔ شریعت میں یہ سب باتیں وہمیات کا درجہ رکھتی ہے جن کا کوئی اعتبار نہیں۔